شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ. کیا ہوتی ہے شکر گزاری؟ کیونکہ اس صورت میں شکر گزاری کی کافی باتیں ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمبائن کر لیں، مثلا اس سے پیچھے بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. دوبارہ پھر آیا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ شکر گزاری. اس کے علاوہ آگے پھر کچھ نعمتوں کا ذکر آتا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں وہ عام کر دی، نچھاور کر دی. تو جہاں بھی نعمت کا ذکر آتا ہے وہاں اس کے جواب میں شکر گزاری لازم ہوتی ہے. تو شکر گزاری کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے احسانات کو تسلیم کرنا. کیونکہ عام طور پر آج کل بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پالا تو کون سی نئی بات ہے، سارے والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یعنی بچے ماں باپ کے احسان کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو احسان کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ واقعی انہوں نے احسان کیا بھی ہے. نمبر 2، زبان سے اقرار کرنا. وہ کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم بہت سا علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں عمل کا طریقہ نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑی مشکل اور بہت بڑا گیپ ہے ہم میں کہ جو جانتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زبان سے شکر ادا کرنا ہے لیکن وہ ہمارے عمل میں کوئی نہیں. کیسے کریں گے؟ طریقہ جاننا چاہیے نا. اب بعض اوقات ہم کسی کا احسان ماننے کے لیے زبان سے اظہار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم منہ سے نہیں نکالنا چاہتے. ہم والدین کے سامنے شاؤٹ کرنا جانتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی. لیکن والدین کے سامنے شکر کے الفاظ بولنا وہ نہیں ہم کر سکتے. کیوں؟ جھجک آتی ہے ہم کو. یعنی ہماری گفتگو میں کس طرح شکریہ ہوگا. مثلا کسی کامیابی کے موقع پر یہ کہیں کہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. اسی طرح اگر وہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ دے رہے ہیں تو اس موقع پر ہم یہ کہیں کہ نہیں، آپ اپنے لیے کریں، آپ ساری زندگی ہمارے لیے کرتے رہیں گے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں، کس موقع پہ کیا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں مواقع کی پہچان نہیں ہوتی، پھر ان مواقع کا استعمال نہیں آتا. ہم مواقع کھو دیتے ہیں نیکی کے، جواباً خود خسارے میں رہتے ہیں. اگر ہم جیسے گھر میں داخل ہوئے، جا کر انہیں ڈھونڈ کر کچن میں ہیں، کہیں پر ہیں، بطور خاص اہتمام کے ساتھ سلام کریں. یہ جو ہمارا جسچر ہے اور منہ سے بول کے جا کے سلام کرنا ہے، یا گھر سے نکلنے لگے ہیں اس وقت جا کر گریٹ کرنا اور دعائیں لے کر نکلنا، یہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں، کمیونیکیشن ہے. تو جو کمیونیکیشن ہے آپ کی، یہ بھی شکریہ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. کہیں جانے لگے بتا کر جائیں، کوئی کام کرنے لگے مشورہ کریں. جیسے مائیں کھانا بناتی ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم نقص تو فوراً نکالنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں، ہاں؟ لیکن اگر اچھا کھانا ہے تو زبان سے کچھ نہیں بولیں گے اور کوئی شکریہ کا جملہ نہیں ہوگا. اوروں کو کہہ دیں گے لیکن جن کو کہنا چاہیے ان کو نہیں کہیں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں اگر کچھ بھی لا کر دیتے ہیں تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض بنتا تھا، وہ لے آئے، ہماری ضرورت تھی انہوں نے پوری کر دی، بس کام ختم. تو اس وقت زبان سے اچھے الفاظ کا اظہار کرنا، اگر ہمیں چیز پسند ہے یا نہیں بھی، تو وقتی طور پر فوری ری ایکشن کے ساتھ نہ کرنے کی بجائے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت شکریہ ادا کر دیں، بعد میں مشورہ دے سکتے ہیں آپ اس کا کچھ اور بنا لیں یا اسے کسی اور کام میں لے آئیں، لیکن فوری طور پر ان کا دل نہ توڑیں. بعض اوقات ہم ان کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بس لے جا کے رکھ دیں گے یا کہیں گے یہ لیں. اس کی بجائے کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو میں آپ ہی کے لیے لائی، یہ دیکھ کے مجھے آپ یاد آئی تھی. اچھا، عموماً شادی کے بعد ہم لوگ بالکل فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کا شکوہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا، یہ موقع تھا تو آپ آئے نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا. اچھا،
ہم عام طور پر اپنی ماؤں کی یا والدین کی تعریف بعد میں یا کہیں اور تو کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کبھی نہیں کرتے. جو زندگی بھر ہمارے لیے تھکا ہے اور ہمارے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے اسے کبھی اپنی زبان سے خوش نہیں کیا. ٹھیک ہے، خوشامد نہیں کرنے کی ضرورت یا ناجائز باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے ایسے احسانات ہیں جن کو اگر آپ سوچیں اور محسوس کریں تو ان کا آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ بولنے میں اچھے نہیں تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کہیں گئی تھی، وہ لیٹ ہو گئی، تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ ابھی تک نہیں آئی، آپ کے بغیر بالکل مزہ نہیں آ رہا. تو واپس آ کر وہ بہت خوش ہوئی کہ مجھے یاد رکھا اور مجھے مس کیا. عام طور پر ہم ایسے موقع پر جب والدہ لیٹ ہو جائیں کسی معاملے میں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا یہی کہتے ہیں؟ عموماً صرف شکوہ تو کرتے ہیں کہ آپ آئی نہیں، آپ کیوں نہیں آئی، آپ اتنی دیر سے آئیں، لیکن یہ ساتھ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ہم آپ کو مس کر رہے تھے. حالانکہ وہ شکوہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پازیٹو جملہ ہے بیچ میں سے وہ بھول جاتے ہیں، وہ نہیں کہتے، لیکن شکوہ ضرور کرتے ہیں. اچھا، زبان سے شکر ادا کرنے میں ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ کچھ اچھے جملے وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے بولا کریں یا لکھا کریں. نمبر 2 یہ کہ کچھ منفی باتوں سے پرہیز کریں جو شکریہ کا لفظ بولنے سے زیادہ فائدہ مند اور کارآمد بات ہوگی. کیونکہ جب ہم شکوے کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے؟ ناشکراپن. یعنی یہ بالکل قدرتی امر ہے کہ جن دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہوگا وہاں شکوے شکایات بھی ہوں گی. لیکن اگر کوئی شخص شکریہ کا تو ایک جملہ نہ بولے اور شکوے کے لیے اس کے پاس بہت لمبی چوڑی زبان ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو احسان کا یا شکریہ کا طریقہ آپ نے اختیار کیا اس میں بھی سارا پانی پھر جائے گا. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ٹھیک ہے، وہ شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں سکھا سکتے تھے کہ دیکھو وہ تو شرک کر رہے ہیں اور شرک ظلم عظیم ہے، اور ایسا ظلم کرنے والوں کے ساتھ جواباً تم بھی ظلم کیا کرو؟ یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ ظلم کے بدلے میں تم بھی خوب بدلہ لیا کرو، کبھی نہ چھوڑنا ان کو، کیونکہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچئے کہ والدین شرک کر رہے ہیں، شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ جواب میں کیا اخلاق سکھا رہے ہیں؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. بس اتنی بات ہے کہ برائی میں یا غلط بات میں ساتھ نہیں دینا، لیکن اپنے اخلاق اور رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دینا. تیسری چیز جس میں بہت وسیع میدان ہے وہ ہے عملی رویہ، جس میں خدمت آتی ہے، ان پہ مال خرچ کرنا آتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی بیماری میں ان کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بہت وسیع میدان ہے، یعنی عمل کا. بعض اوقات ہم عمل سے خدمت کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے نہیں، رویے، جسچر، ایٹیٹیوڈ اس سے نہیں، اور دل سے تسلیم نہیں کرتے. ان کو بلائے جان سمجھتے ہیں، وبال جان سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، خصوصاً جب بوڑھے ہو جائیں. تو کبھی بھی اگر بوڑھے والدین کو سنبھالنے میں پریشانی ہو تو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ لیں، ان میں اپنا آپ دیکھا کریں کہ اگر ان کی جگہ اس وقت میں ہوں تو میں کیا چاہوں گی. ان کو اپنی جگہ رکھ لیں اور خود کو ان کی جگہ. سارا غصہ نکل جائے گا، ساری پریشانی دور ہو جائے گی. اچھا، آیت کے آخر میں آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ من کون ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. من کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے. جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ایک طرف ان کے والدین تھے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. والدین ناراض ہو رہے تھے ان کے اسلام لانے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ آتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی مومن من اناب الیہ جس کی صفت ہو، جو خود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو.
عام حالات میں تو کسی بھی دوسرے شخص کو والدین پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ ایک عورت کی شادی ہو جائے تو اس کا شوہر پھر زیادہ قابل ترجیح ہو جاتا ہے والدین کی نسبت، کیونکہ اب اس کی خدمت، اس کی اطاعت اور اس کی بات ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کے معاملات میں جب دین کا مسئلہ ہوگا تو پھر والدین کا مشورہ نہیں بلکہ اس شخص کا مشورہ قابل قبول ہوگا من اناب الیہ کی صفت جس میں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے کہ والدین کے درجے میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں، ان میں سوتیلے والدین، رضائی والدین یعنی جنہوں نے دودھ پلایا ہو، روحانی والدین جنہوں نے تعلیم دی ہو، علم سکھایا ہو، اسی طرح سسرالی والدین جن کے بیٹے یا بیٹی سے پھر شادی ہوئی ہو، یعنی لڑکے کی طرف سے لڑکی کے پیرنٹس اور لڑکی کی طرف سے لڑکے کے پیرنٹس، یعنی ساس سسر دونوں کے، مرد اور عورت دونوں کے۔ تو کتنے لوگ ہو گئے والدین کے درجے میں؟ حقیقی والدین، اور حقیقی والدین میں یاد رکھیے کہ کچھ اور رشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں، جیسے آبا کا لفظ آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو باپ کے ساتھ دادا بھی، مثلا نانا بھی، ماں کے ساتھ نانی اور دادی بھی، پھر خالہ پھپھی وغیرہ بھی قریب قریب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، احسان اور اچھے رویے کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ان کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی جو ان کے دوست، ان کے پیارے، ان کے عزیز، وہ بھی اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو مشرک والدین ہیں نا، جو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے اچھا ہی ہو۔ جو ماں باپ محبت کرتے ہیں، ہم پر واقعی حقیقی احسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارے اندر خود بخود ایک محبت کے جذبات آ جائیں گے، لیکن جو ماں باپ نہیں کرتے پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو پیدا کرنا پڑے گا نا، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ حق دینے کو کہا ہے، فریضۃ من اللہ ہے، کوئی کچھ بھی کرے میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے تو اسے نبھانا ہے، اس کے تحت ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو اسباب اس کے کئی ایک ہیں کہ بچے عزت کیوں نہیں کرتے یا بچے کیئر کیوں نہیں کرتے، کہ ہم بچوں کی صرف دنیا بناتے رہتے ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا کرتے، ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں بہت پنکچوئل اور بہت فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ اب جب ہم نے ان کی دنیا کی فکر کی اور دنیا ہی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی اور ان کے نزدیک دنیا کو اہم ترین چیز بنا دیا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بڑے ہو کر ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہوگی، ان کی اہمیت بھی دنیا ہوگی، آخرت کی فکر، جواب دہی کا احساس، خدا کا خوف تو ہوگا نہیں۔ تو اس لیے وہ بھلا ان احسان کرنے والوں کا احسان مانے تو کیسے مانے اور کیوں مانے؟ آپ دیکھیے کہ غیبت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے منفی سوچ پیدا ہوتی۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے مثلا شوہر بیوی کی یا بیوی شوہر کی، یا پھر باپ جو ہے وہ بیوی کے رشتہ داروں کی اور بیوی جو ہے وہ باپ کے رشتہ داروں کی برائیاں جب بچوں کے سامنے کرتے ہیں، تو بچے کا اپنے رشتہ داروں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ قریب ترین لوگ اعتماد کے لائق نہیں ہیں، تو اس کی شخصیت کے اندر ایک عدم اعتمادی جنم لیتی، پھر وہ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی شخصیت مسخ ہوتی ہے، اور ان ساری خرابیوں کا جو انجام ہے یا نتیجہ ہے وہ خود ماں باپ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بچے ماں باپ پر بھی عدم اعتماد یا عدم اطمینان کا اظہار کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ عام طور پر اچھے تعلقات میں دونوں فریقوں کو اپنا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اولاد ہی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھے۔ اب اگر ہر اولاد اپنی اصلاح کر لیتی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرتی، نتیجتاً اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا کرتی، پھر آگے جنریشنز میں وہ خوبی اور بھلائی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس طرح ایک چین ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشگواری آتی ہے۔